ہادی ایک 8 سال کا بچہ تھا جس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ وہ اپنے چاچا اور تایا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا سہما سا بچہ تھا، پڑھائی میں بہت لائق تھا، لیکن وہ تایا اور چاچا کی بیوی اس کو ایسے سمجھتی جیسے یہ گھر کا ایک نوکر ہے۔ بچا کچا کھانا اسے دے دیتی، اپنے بچوں کے اترے ہوئے کپڑے جوتے اس کو دے دیے جاتے۔ دیکھتے دیکھتے وہ بہت لائق تھا، لیکن ذہین بھی بہت، اور وہ پڑھنے میں بہت اچھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا ہو گیا۔ ایک دن چاچی نے اس کو بھیجا کہ جاؤ میرے کپڑے سلائی کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں، وہ لے کر آؤ۔ ہادی وہ کپڑے لینے گیا تو وہاں اس کو ایک لڑکی ملی۔ وہ بھی اسی درزن کا گھر ڈھونڈ رہی تھی جس کے گھر ہادی جا رہا تھا۔ تو ہادی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کدھر جانا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے فلاں کے گھر جانا ہے۔ تو ہادی نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، میں نے بھی ادھر جانا ہے۔ تو وہ لوگ راستے میں باتیں کرتے گئے۔ وہ لڑکی بھی ایک غریب اور شریف گھرانے کی تھی، لیکن ہادی کو بہت اچھی لگی، وہ بھی ہادی کو بہت اچھا لگا۔ اس نے کہا آپ ہمارے گھر ضرور آنا۔ اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اس کو، اور ہادی واپس آ گیا۔ گھر تو پہنچ آیا، لیکن اس کے دل میں اب سمینہ کا خیال ہی بار بار آ رہا تھا۔ اس کی باتیں یاد آ رہی تھی، اتنی اچھی اور اتنے پیار سے بولنے والی، اتنی خوش اخلاق۔ تب اگلے دن جب اسکول سے واپس آیا ہادی کو، تو خیال آیا کہ مجھے سمینہ نے کہا تھا کہ ہمارے گھر ضرور آنا، تو کیوں نہ میں سمینہ کے گھر چلتا ہوں۔ تو دروازے پر جا کر اس نے بیل دی تو اس کے سمینہ کا چھوٹا بھائی باہر آیا۔ اس نے پوچھا جی آپ نے کس سے ملنا ہے؟ تو ہادی نے کہا میرا نام ہادی ہے اور میں نے سمینہ سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ ہادی بھائی ہیں؟ تو ہادی حیران ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں بھائی، کل سے باجی سمینہ آپ کی ہی باتیں کی جا رہی ہیں، تو ہم بہت بےتاب تھے آپ سے ملنے کے لیے، پلیز آپ اندر آ جائیں۔ ہادی اندر گیا، دیکھا کہ اس کی دادی اور اس کی امی تھیں، سمینہ کے ابو نہیں تھے۔ اس کی دادی نے اور اس کی امی نے اس کو بڑے پیار سے بٹھایا، باتیں کی، لیکن ہادی کو لگ ہی نہیں رہا تھا یہ لوگ آج اس کو پہلی دفعہ ملے ہیں، یہ اس کے اپنے نہیں ہیں، اتنے محبت دے رہے تھے، لیکن سوچ رہا تھا کہ جو میرے اپنے ہیں انہوں نے کبھی مجھ سے بات تک سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ ہادی سوچ میں پڑ گیا کہ کیا لوگ اتنے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کافی دیر بیٹھا رہا، اس کی سمینہ کی امی نے چائے بنائی، پلائی اس کو، اور دادی نے اسے اتنی باتیں کی۔ دادی نے کہا بیٹا تم روز آیا کرو ہمارے گھر، تم بہت اچھے ہو۔ تو ہادی کا تو خود بھی دل کر رہا تھا کہ روز آئے ان سے باتیں کریں، کیونکہ اس کو اتنی اچھی لگ رہے تھے یہ لوگ۔ ہادی گھر واپس آیا، لیکن اب گھر میں دل نہیں لگتا تھا، دل کرتا تھا بس جلدی سے سمینہ کے گھر جاؤں۔ وہ روز سمینہ کے گھر جاتا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اور اس کی قابلیت پر اللہ نے اس کو اچھی جاب دی۔ جاب ملی تو اس نے سب سے پہلے سمینہ کے گھر ہی آیا، مٹھائی لے کر آیا، ان سب سے ملا اور ان کو بتایا کہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ سب لوگ اتنے خوش تھے۔ اس کی امی نے چائے بنائی اور مٹھائی کے ساتھ سب نے چائے پی، لیکن یہ بات گھر والوں کو بتانا اس کو ضروری نہیں لگ رہا تھا۔ بتاتا بھی تو کون سا وہ لوگ خوش ہوتے اس کی خوشی میں۔ پھر بھی اس نے تائی کو بتایا، لیکن تائی نے اس بات پر توجہ ہی نہ دی، کیونکہ اس کو خوشی نہیں تھی، ان کو لگا چھوٹی موٹی سی جاب ہوگی اس کو مل گئی۔ دیکھتے دیکھتے اس نے بہت سی ترقی کر لی۔
اس کو کمپنی کی طرف سے گاڑی ملی۔ جب گاڑی ملی تو وہ سیدھا پہلے سمینہ کے گھر ہی پہنچا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اب سمینہ سے اظہار محبت کیا جائے۔ وہاں پر ان کی سمینہ کے گھر پہنچا، اس کی چھوٹی بہن اور بھائی اور سمینہ گھومنے کے لیے چلے گئے۔ وہ لوگ گھوم پھر کر واپس آئے اور پھر گھر واپس آیا تو جب دیکھا سب گھر والوں نے کہ ہادی کے پاس گاڑی ہے تو تائی کی آنکھیں تو پھٹی رہ گئی۔ کیا یہ گاڑی تم کسی کے لے کر آئے ہو؟ کسی دوست سے مانگ کے لائے ہو؟ کیوں لائے ہو؟ طرح طرح کے سوال۔ ہادی: نہیں تائی جان، یہ گاڑی میری اپنی ہے۔ تائی: تمہاری کدھر سے آئی؟ تم نے اتنے پیسے کہاں سے لیے؟ تم نے گاڑی لی؟ ہادی: تائی جان، میری جاب کی طرف سے مجھے یہ گاڑی ملی ہے، کمپنی والوں نے دی ہے۔ تائی حیران: کیوں؟ اتنی اچھی جاب ملی ہے تمہیں؟ جی ہاں جی، مجھے بہت اچھی جاب ملی ہے۔ اب سب لوگ جو تھے خوش تو نہیں تھے، لیکن اندر سے اندر میں جلن ہو رہی تھی ان کو کہ ہمارے بچے، ہم نے اتنی پیسہ لگا کر ان کو پڑھایا لکھایا لیکن ان کو تو جاب مل نہیں رہی، اس کو اتنی اچھی جاب مل گئی۔ اب ہادی کو ان سب سے بھی لگاؤ نہیں تھا، نہ توجہ تھی۔ وہ آتا اور سمینہ کے گھر چلا جاتا، ان سب سے گپ شپ کرتا، ان سے ہنسی مذاق باتیں، اس میں بڑا دل لگتا تھا۔ بس گھر میں سونے کے لیے ہی آتا تھا۔ کھانا وانا بھی وہاں سے کھا آتا، کبھی کبھار باہر سے کھا لیتا، اور ادھر کسی کو فکر بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہادی نے کھانا کھانا ہے یا نہیں۔ اب ہادی کو لگا کہ اب ٹائم آ گیا ہے سمینہ سے اپنی اظہار محبت کا۔ ایک دن سمینہ سے کہتا ہے کہ سمینہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سمینہ: جی بولو۔ ادھر نہیں، ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ سمینہ نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں ہی پارک میں گئے، بیٹھے ہوئے تھے تو ہادی نے سمینہ سے کہا: سمینہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے اب میں تمہارے قابل ہو گیا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ سمینہ: ٹھیک ہے، محبت تو میں بھی تم سے کرتی ہوں، اس دن سے جس دن سے میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن میرے چھوٹے بہن بھائی ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے، اس لیے میں تم سے شادی نہیں ابھی کر سکتی، ٹائم چاہیے مجھے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے۔ ہادی: ٹھیک ہے، وہ میرے بھی بہن بھائی ہیں، لیکن ہم مل کر ان کا سب کچھ کریں گے، سب ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ سمینہ نے کہا ٹھیک ہے، تم مانتی ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی ذمہ داری اچھے سے ادا کر لوں، پھر میں اپنی بارے میں سوچوں۔ ہادی نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی میں ویسے ہی کروں گا۔ جب گھر واپس آیا تو آج تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہادی، سب لوگ لان میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہادی کو پتہ تھا اس کے آنے یا جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہادی نے سلام کیا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے چل رہا تھا تو پیچھے سے تایا جان نے آواز دی: ہادی بیٹا، بات سنو۔ ہادی پیچھے مڑ کر: جی تایا جی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو کبھی۔ ہادی: جی تایا جی، بس تھک گیا ہوں اس لیے سونے کے لیے جا رہا تھا، ہم تمہارا ویٹ کر رہے تھے چائے پینے کے لیے کہ ہادی آتا ہے اور ہم سب مل کر چائے پیتے ہیں۔ تو ہادی حیران ہو گیا کہ کیا سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ تایا جی: ہادی، تمہیں اچھی جاب ملی ہے اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ ہادی: جی بتایا تھا تائی جان کو، تو تائی جان نے ایسے ہوا میں مکھی اڑا دی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا کسی بات کا۔ تایا جان: اچھا، ماشاءاللہ تمہیں بڑی اچھی جاب ملی ہے، مجھے امید تھی تم پر کہ میرا بیٹا بڑی ترقی کرے گا۔ تو ہادی کو لگا کہ آج بیٹا یاد آ گیا ہے، پہلے تو کبھی دیکھا بھی نہیں کہ بیٹے کا کیا حال ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کبھی کسی نے کھانا دیا نہیں دیا، کبھی کسی نے پوچھا تک نہیں۔ خیر ہادی چپ ہی رہا، چائے پی، اور تایا جی نے کہا کہ ساتھ مٹھائی بھی لاؤ ہادی کی، جو آپ کی خوشی میں کھاتے ہیں۔ ہادی نے کہا، تائی جان مٹھائی لے کر آئی، سب نے مل کر کھائی، چائے پی۔
ہادی کو لگا شاید یہ لوگ بدل گئے ہیں۔ اگلے دن پھر واپس آیا تو تایا جان پھر لان میں بیٹھے ہوئے تھے، چاچا بھی ساتھ تھے۔ ہادی بیٹا بات سنو۔ ہادی پاس بیٹھ گیا۔ ہادی مجھے لگتا ہے اب تمہیں اپنے گھر بسانے کی سوچ لینی چاہیے۔ ہادی کو لگا شاید یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اپنا گھر بناؤں، الگ ہو جاؤں۔ تو ہادی نے کہا ٹھیک ہے تایا جان، میں اپنے گھر کے لیے پیسے کچھ جمع کر رہا ہوں کہ میں اپنا گھر بنا سکوں، جلد بنا لوں گا انشاءاللہ۔ ہادی تایا جان نے کہا ہادی میں اس بات گھر کی بات نہیں کر رہا، میں تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ہادی نے کہا جب میرا گھر ہوگا تو شادی کروں گا نا۔ تایا جان نہیں، یہ تمہارا ہی گھر ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے۔ تو ہادی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ کس سے؟ تو تایا جان نے اپنی بیٹی کا نام لیا کہ میں نے تمہارا رشتہ گڑیا سے کر دیا ہے۔ کیا؟ میں گڑیا سے شادی نہیں کر سکتا تایا جان؟ کیوں؟ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ تایا جان کو تو شدید غصہ۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری کسی اور سے شادی ہونے دوں گا؟ ہمارے گھر میں بڑے فیصلہ کرتے ہیں اور تم نے کیسے خود فیصلہ کر لیا؟ یہ فیصلہ میں ہی کروں گا اور میں سب بچوں کی شادیوں کے فیصلے میں ہی کروں گا، اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم خود ہی کا شادی کر لو؟ ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا، آج تمہیں جاب مل گئی ہے، تمہیں باتیں آنے لگی ہیں۔ تو ہادی حیران سا بھی، آج ان لوگوں کو میری کیسے محبت جا گئی؟ یہ بڑے ہیں، کب تو دیکھا تھا نہیں کبھی بڑوں نے میری طرف کہ میں بھوکا تھا پیاسا تھا، کبھی کسی نے کھانا دیا نہیں دیا، تب یہ لوگ میری باتیں کر رہے ہیں۔ ہادی چپ چاپ سا کھڑا تھا۔ لیکن اب تایا جان تمہاری شادی ہوگی تو گڑیا سے، کسی اور سے نہیں۔ پتہ نہیں تم کس لڑکی کو پسند کر رہے ہو، وہ کیسی ہے کیسی نہیں۔ ہادی تایا جان وہ بہت اچھی ہے، اچھے گھرانے سے ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ اگر تم نے اس سے شادی کرنی ہے تو تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ تایا جان کو لگا شاید ہادی ایسے ہی کہہ رہا ہے، ڈر جائے گا، سہم جائے گا، کیونکہ وہ کہاں جا سکتا تھا، اس کے تو کوئی گھر ہی نہیں۔ تایا جان نے اس کو گھر سے نکال دیا، دھمکی دی۔ لیکن ہادی نے اب سچ مچ اپنا سامان اٹھایا اور گاڑی لی تو نکل گیا۔ سمینا کو کال کی باہر آ کر کہ یہ بات ہوئی، تو سمینا نے کہا دیکھ لو، اگر تمہیں لگتا ہے تو تم کو مسئلہ ہے تو تم گڑیا سے شادی کر لو۔ لیکن ہادی نہیں، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ ساری زندگی تو اس نے میرا اتنا مذاق اڑایا، کیونکہ میں اترے ہوئے کپڑے ان لوگوں کے جوتے کپڑے پہنتا تھا تو وہ میرا مذاق بناتی ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی تم ہمارے نوکر ہو، تم ہمارے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہو، ہمارا چھوڑا ہوا کھانا کھاتے ہو۔ میں اس لڑکی سے نہیں شادی کر سکتا۔ آج میری جاب دیکھ کر ان سب کو لگ رہا ہے۔ ہادی نے کہا اگر تم اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دو تو میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں۔ سمینا نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ سمینا نے اپنی امی اور دادی کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے تو نہیں رکھیں گے، آج ہی سمینا سے تمہارا نکاح ہوگا۔ دادی اور امی نے نکاح کی تیاری کی اور سمینا کا اور ہادی کا نکاح کر دیا۔ اس گھر میں رہنے کے لیے راضی اور خوش ہو گئے۔ محبت سچی ہو تو مل ہی جاتی ہے۔ سچی محبت کے لیے کچھ بھی کرو وہ مل جاتی ہے۔ اور جو رشتے ہوتے ہیں نا، وہ صرف احساس اور محبت کے ہوتے ہیں۔ اپنے خون کے رشتے کچھ بھی معنی نہیں رکھتے۔ خون کے رشتے بھی کچھ بھی کر لیں کچھ لوگ، وہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اپنے ہیں۔ کچھ خون کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ پیسوں کے سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہو جس کے پاس ہو وہ رشتہ ہے، جس کے پاس وہ غریب کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہادی کے ساتھ تھا کہ جب وہ غریب تھا
تو اس کو سمجھتے نہیں تھے کہ یہ ہمارا کچھ لگتا ہے۔ جب پیسہ آیا سب لوگ اس پر فدا ہو گئے، وہ خون کے رشتے بن گئے۔ کیسے خون کے رشتے ہوتے ہیں؟